تو پھر یہ وہ پانی میں جانے کی ان کا کیا فائدہ ہے؟ ہوں، ہاں یہ ایک اس کو سوال تھا کہتے کیونکہ ہیں، یہ اس کے ریلیٹڈ سوال تھا. اردو میں اس کو بولتے ہیں بپتسمہ، انگلش میں بیپٹزم بولتے ہیں. جوش اوکے کرتے تھے، یس جوش کرتے تھے جو جو اوکے اس کو ہم ڈسکس کریں فارمل وے میں. جی اوکے رائٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رائٹ، آپ کا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بیپٹزم کے بارے میں کوشچن کیا، جو پانی میں نیچے لے کر جاتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ پہلا ہے. بالکل سیکنڈ آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش قرآن میں کیسے ہے اور بائبل میں اس کو کیسے مینشن کیا گیا. رائٹ، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک. بالکل رائٹ، تیسری چیز کیا بولی آپ نے؟ اسی چیز یہ بولیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پردہ پوشی جو ہے وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ بائبل کی روح میں کیا لکھا ہوا ہے اور قرآن میں کیا اس کا دونوں میں کیا فرق ہے؟ اوکے گڈ گڈ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اسینشن اس کو انگلش میں بولتے ہیں، پر چلے جانا، اٹھائے لے جانا. ٹھیک ہے. اسلام کے مطابق وہ زندہ اٹھائے گئے، ان کی موت واقعہ نہیں ہوئی. عیسائیت کے مطابق ان کی ڈیتھ ہو گئی، دوبارہ واپس زندہ ہوئے، پھر اٹھائے گئے. ٹھیک ہے. یہودیت کے مطابق ان کی موت ہو گئی اور اس کے بعد کوئی کہانی نہیں. ٹھیک ہے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے، ایک نبی کے طور پر بھی ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا مان بیٹھے، غلطی کر بیٹھے. اور مسلمان جو ہیں، جو قرآن اور اسلام بتاتا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا معجزہ ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اوکے، اب آپ کا سوال جو ہے نا میں بریفلی ٹچ کر لوں. بیپٹزم والا جو پانی میں بندے کو نیچے لے جاتے ہیں، بھگوتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے گناہ معاف ہو گئے، کیا یہ کرسچن ٹریڈیشن ہے یا جوش ٹریڈیشن ہے؟ اٹ واز اے جوش ٹریڈیشن. یہودی جو تھے وہ اس کو کرتے تھے. اس کی ایگزامپل جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت کے دعوے سے پہلے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب کہتی ہے کہ وہ 30 سال کے تھے. He was about 30 year old جب انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی. ٹھیک ہے. اوکے 33 سال کے تقریباً تھے ان کے ایک کتاب کے مطابق جب وہ اٹھائے گئے. دوسری کتاب کے مطابق 30 سال کی عمر میں انہوں نے تبلیغ شروع کی اور 1 سال انہوں نے تبلیغ کی پھر اٹھائے گئے. تو یہ ان میں تضاد آتا ہے، 1 سال بنتا ہے یا 3 سال بنتے ہیں. یہ ان کی کتاب میں آپس میں کانٹرڈکشن ہے، تضاد ہے. ہویور ان کے آنے سے پہلے جو جون دا بیپٹسٹ، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں کے بیٹے، ٹھیک ہے، وہ جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بیپٹزم کرتے تھے، بیپتسمہ کرتے تھے، پانی میں لوگوں کو بھگونا، ٹھیک ہے، اور اس میں نکالنا اور کہنا کہ اس طرح مطلب ایک طریقہ کار ہے ان کے اندر تھا. جو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی کتاب کے مطابق انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیپٹائز کیا. انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بیپٹائز کیا. بیپٹائز صرف اس کو کرتے ہیں جو گناہ کر سکتا ہو یا جس نے گناہ کیا ہوا ہو، اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے. بیپٹزم کا مقصد یہ نہانا دھونا نہیں ہوتا، شیمپو لگانا نہیں ہوتا. اس کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جس طرح اسلام کے اندر ڈھیر سارے ریچولز ہیں. ٹھیک ہے، ہم کچھ کام کرتے ہیں، ہماری حدیث قرآن کے مطابق آپ کے گناہ دھو دیے گئے، پھر کچھ چھوڑ کیا، حدیث قرآن کے مطابق گناہ دھو دیے. ایک سیکنڈ، بیک. تو یہ جو آپ بیپٹزم پوچھ رہے تھے کیا یہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بپتسمہ اردو میں اس کو بولتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے. تو وہاں کوشچن ان کے اپنے عیسائی جو علماء ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ گناہ دھونے کے لیے بیپٹزم ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اور ہمارے نزدیک معصوم عن الخطا ہیں، گناہ نہیں کرتے، تو ان کو آپ نے بیپٹزم کیوں کروا دی اپنی کہانی کے اندر، اپنی کتاب کے اندر؟ انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، آگے یہ جواب چیز میں بائبل میں لکھی ہے. آف کورس. ٹھیک ہے، اوکے تو یہ اس کا جواب ان کے پاس کبھی بھی نہیں ہے. جو وہ جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ خدا معصوم ہے اور انسان معصوم نہیں ہوتا، لیکن انسان کے طور پہ بھی وہ معصوم کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ ضروری انہوں نے کیا. تھنگ از آپ تب بھی کھانا کھاتے ہو جب آپ کو بھوک ہوتی ہے. آپ کا پیٹ بھرا ہو تو آپ کیوں کھانا کھاؤ؟
ٹھیک ہے، آپ تب بھی توبہ کرتے ہو یا آپ تب ہی بیپٹزما کرتے ہو جب چانس ہو کہ گناہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کیا ہو، ہم یہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ معصوم عن الخطا بندہ بھی توبہ کرتا ہے، اس میں ایشو نہیں ہے، ہر انبیاء نے توبہ کی، استغفر اللہ کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر دن میں 100 بار توبہ کرتے ہیں، رائٹ؟ لیکن being a human there is a potential. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، every single son of Adam is a potential sinner. ہر بنی نو انسان جو ہے اس کے اندر یہ مادہ موجود ہے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اس نے کیا یا نہیں کیا یہ الگ جو ٹاپک، لیکن وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو ہمبل ہونا چاہیے۔ تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فلاسفی لی جائے تو انبیاء کا بیپٹزم کرنا اپنے دور میں، استغفار کرنا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو وہ انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سرونٹس ہیں، اللہ کے غلام ہیں، رائٹ؟ لیکن جب آپ کہتے ہو کہ خدا خود ہے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، خدا کا بیٹا ہے، تو پھر بیپٹزم کہاں سے سینس بنتے ہیں اس کے؟ ٹھیک ہے نا، اگر خدا کو بیپٹزم کر رہے ہو آپ، خدا سنر ہے، خدا گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ میچ نہیں ہوتا نا۔ ایز اے نبی، ایز اے رسول، ایز اے بندہ، ایز اے پروفٹ اگر آپ لیتے ہو، نو پرابلم، نبی استغفار کرتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وچ گڈ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو خدا مانتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ان کو بیپٹائز کیا گیا، پھر آگے آپ کی جو بھی تفصیلیں آپ پیش کرتے ہیں ان کا کوئی معنی نہیں بنتا، کوئی تک نہیں بنتی کہ یہ اس لیے بیپٹائز کیے گئے، یہ دکھانے کے لیے کیے گئے۔ کوئی خدا گناہ سے پاک ہے، اگر وہ خدا تھے تو پھر کس طرح کے کوئی کام وہ نہیں کریں گے جس میں پتہ چلے کہ وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں یا ان سے گناہ ہو سکتا ہے یا اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے۔ یہ اس سے آپ کو آنسر مل گیا؟ یو سیٹسفائی ود دیٹ یا آپ کا اور کوشچن ہے؟ بالکل 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 ہاں، یہ مطلب ڈیفینیٹلی کہ ہم اگر توبہ کرتے ہیں تو ہم اس کے آگے سچے ہونے کے لیے توبہ کرتے ہاں، ہیں۔ وہاں پر ایک اور جی بات تھی یحییٰ علیہ السلام نے کی، آئی بلیو، نے کہا کہ میں تو پانی سے بیپٹائز کرتا ہوں، تم میں ایک وہ آئے گا جو آگ سے بیپٹائز کرے گا، آگ سے بپتسمہ کرے گا۔ ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں پچھلے 2500 سال سے، کون سی جگہ پہ دنیا میں عیسائیوں میں آگ کے ساتھ گناہ دھو جاتے ہیں؟ آپ کو پانی میں ڈالا، آپ کے گناہ دھو دیے۔ تو ہمیں نہیں ان کی کتاب کے مطابق نظر آ رہا کہ کس بندے نے آگ کے اندر کسی عیسائی بہن بھائی کو ڈبو دیا ہو اور کہا ہو اس سے تمہارے گناہ دھل گئے۔ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس۔ ان کو خود نہیں پتا اس کتاب کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا مطلب کیا ہے، لکھنے والے خود گڈمڈ کر گئے تھے ڈھیر سارے تھے۔ اس کو ہم تفصیلی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے۔ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں آج کل، اس کا ایک چیپٹر ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنے تضادات ہیں آپس میں بائبل کے اندر کے، ٹھیک ہے، وہ مینشن ہوئے ہیں، مور دین 200۔ اور اس کتاب کا نام یہ ہے کہ بائبل کس لیے خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، وائی بائبل کین ناٹ بی دا ورڈ آف گاڈ، ٹھیک ہے، بائبل کس وجہ سے خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اس کا ٹاپک کتاب کا۔ انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے، when it's complete I will share with you۔ یہ آپ اس بائبل کی بات کر رہے ہیں جو ابھی جی یہ جی لوگ جی، پڑھتے ہیں؟ ہم تورا اور انجیل کی بات نہیں کر رہے، ہم بائبل کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم اوکے یہ اوکے نسخہ جدید اور قدیم کی، نیو اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ تورا اور انجیل بالکل آج ایگزسٹ نہیں کرتی، ہمارے پاس موجود نہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے۔ یہ کس طرح، یہ کیوں کر خدا کا کلام نہیں ہو سکتا، that's the topic of the book۔ However, what was your second question؟ ہاں، سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، اس کا بائبل میں اور قرآن میں کیا ڈیفینیشن ہے ان اوکے کی اس اوکے، دنیا میں آنے میں کی؟ آپ کو، یہ دو اکاؤنٹ ہیں، پچھلے ہفتے میں اس کو ڈسکس کر رہا تھا، میں شہر سے باہر تھا ایک جگہ پہ، تو وہاں پر موقع ملا کچھ جگہ پہ اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا، وہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ ہویور میں آپ کو بتاتا ہوں بائبل اس اکاؤنٹ کے بارے میں کیا کہتی ہے اور قرآن کا کہتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، مریم علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر، مریم علیہ السلام اللہ علیہ کی پیدائش اور ان کا ڈیٹیل ذکر بائبل میں موجود نہیں ہے، صرف قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے پیدا اوکے ہوئی، ان کے والدین نے کیا کہا، کیا منت مانی، ٹھیک ہے، وہ کس طرح کی خاتون تھیں، کس کیریکٹر کی خاتون تھیں، وہ صرف قرآن بتاتا ہے، بائبل اس کے بارے میں
کچھ وضاحت پیش نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور وہ جو کرے گی وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں کرے گی، اولڈ تو نہیں کرے گی، اچھا اس میں نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ان کے کوئی معجزات بچپن کے، کیا وہ ان کا کیریکٹر کیا تھا، خدا کے بندے تھے، کس طرح تھے، اس کا کوئی ذکر بائبل میں موجود نہیں ہے۔ دوسری ان کی بائی بکس ہیں، ان میں شو ہو سکتا ہے، صرف قرآن اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیتا ہے۔ جی یو ہیو کوسچن؟ ہاں، میرا ادھر ایک سوال ہے کہ جب میں نے ان سے بات کی تھی، میرے جو کان میں ان کی بات پہنچی ہے کہ میں نے اب سورۃ مریم کو پڑھا تھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا تھا، ادھر ان کا جو ذکر ہوا کہ انہوں نے مطلب اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ آپ بالکل خاموش رہنا، صحیح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بول پڑے، یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال بعد، مطلب جو عمر ہوتی ہے اس کے بعد بولے ہیں، یہ 3 سال بعد، غالباً 3 سال بعد بولے ہیں۔ 30 بائبل کہتی ہے، میں نے پہلے مینشن کیا، he was about 30 year old 30، ٹھیک ہے، ہاں ہاں، جب انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو میرا یہ ادھر ان سے بھی یہ بھی سوال تھا، میں نے ان کے ساتھ بالکل نہیں کیا کہ 30 سال تک آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہنسی خوشی اپنے ماحول میں رہنے لگ گئے ہیں، تو یار آپ یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ کی بہن ہے یا آپ کی ماں ہے، وہ ایک بیٹا لے کے آتی ہے، تو آپ 30 سال تک اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کدھر سے آیا ہے؟ آپ کیسے معاشرے میں رہ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، دیٹس اے ویری گڈ کوشچن، ٹھیک ہے، اس کا آنسر ان کے پاس نہیں ہے، بائبل نہیں دیتی، صرف قرآن دیتی۔ ویری کریٹیکل گڈ کوشچن، اس کا آنسر بائبل نہیں دیتی، نیو ٹیسٹمنٹ بالکل نہیں دیتی، ٹھیک ہے، صرف اور صرف قرآن دیتا ہے، اور قرآن وہ آنسر دیتا ہے کہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کسی بھی عقل والے کے اوپر، کیونکہ اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، اس کو پڑھتے کیوں نہیں، چیک تو کرو، تمہیں لگتا ہے خدا کا کلام نہیں ہے، have a look, test it. Now I tell you the different account. تو بائبل میں ایک دو جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے when he was a young boy، بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا، ان کے دوست نے آنکھوں کو مار دیا، اس طرح کی ایک دو کہانی ہے، but there's no in detail. اور شاید وہ بائبل بھی نہ ہو، کسی ان کی اور کتاب میں ہو، but you cannot find a detailed account in the Bible، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن کا۔ لیکن 30 سال سے ان کا سفر شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے قرآن however ہمیں بتاتا ہے کہ سورہ مریم میں سورت نمبر 19 آیت نمبر 27 وہاں پر ذکر ہے۔ پھر آپ کا جو دوسرا کویسچن ہے اس کا ذکر ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 156 میں، آئی تھنک سورہ نساء سورہ نمبر 4 ہے نا، رائٹ، ہاں، اس کی آیت نمبر 156 میں ذکر آتا ہے ان کو جو ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور پھر وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے، ٹھیک ہے، بعد میں، اور قرآن اس کے بارے میں وہاں پر مینشن کرتا ہے، اور بھی جگہ پہ 25 جگہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 25 ڈفرنٹ اینگل سے دکھایا گیا اس پکچر کو۔ ایک پکچر میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، باقی 24 اس طرح ایکسپلین کرتی ہے چیزوں کو، پھر آپ کو اندر شوق پیدا ہوگا کہ میں باقی 24 بھی پڑھوں۔ اس 25 اوکے، میں سے ایک کیا ہے، سورہ مریم چیپٹر 19 ورس 27، اللہ فرماتے ہیں فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ بچہ اٹھائے ہوئے اپنی قوم کی طرف آ گئی۔ اس سے پہلے دوسری جگہ پہ ذکر ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ان کو ان کو بچہ دیا اپنے میریکل کے ساتھ، ٹھیک ہے، ورڈ کے ساتھ، ورڈ کیا اللہ کا کن، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی وہ کوئی ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، کن وہ اللہ کا ورڈ ہے، وہ کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کیسے؟ اس نے کہا ہو جا تو پوری کائنات ہوگی، اس نے کہا ہو جا تو سورج ہو گیا، اس نے کہا ہو جا تو میں ہوں، اس نے کہا ہو جا تو پہاڑ ہو گئے، سمندر ہو گئے، جنگل ہو گئے، صحرا ہو گئے، چرند پرند حیوانات ہو گئے، اس کے کن سے ہر چیز بن گئی۔ بے شک، اس کو گارا، اینٹیں، مسالہ، مٹیریل، مستری نہیں چاہیے کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے، وہ کہتا ہے کن اینڈ ڈن، ہمیں چاہیے۔ تو یہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ عزیز ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ حکیم ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں، اس کے پاس گرپ ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ پاور ہے، تو ہاں، جب آپ کیا کرتے ہو نا کیسے، تو پھر آپ کہتے ہو خدا کیسے کر سکتا، یعنی کہ اس کے
اس کی اتھارٹی کو آپ کوشچن کر رہے ہوتے ہیں، which Muslim and Quran does not do. Okay. تو جب وہ کنسیو ہوئی تو وہ پریشان ہوئی. اب آپ ایک جوان لڑکی ہو، آپ نے شادی بھی نہیں کی، آپ کے پیٹ میں بچہ آ گیا، اللہ نے آپ سے کلام کیا، فرشتے نے کلام کیا، آپ کو تو پتہ چل گیا، لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا. آپ کے بہن بھائی ماں باپ کو تو نہیں پتا، آپ ان کو کیسے بتاؤ گے؟ اتنی سٹریس، اتنی شدید وہ درد، اور اتنا وہ سٹریسفل، مطلب ایک تو باڈی میں پین ہوتی ہے بچے کو جنم دیتے ہوئے، جو کہ انتہائی شدید ہے، ٹھیک ہے. دوسری وہ مینٹل ٹارچر جو تھا، جو سٹریس تھی، جو انگزائٹی تھی کہ میں اس بچے کو کیسے لے کر جاؤں گی لوگوں کے سامنے، میں کیا بتاؤں گی. وہ مجھ سے کیا، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے جاتے ہیں، معجزے لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ میرے سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا. اللہ کہتا ہے ڈونٹ وری، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں سن رہا ہوں، جاؤ ٹینشن مت لو. ٹھیک ہے. سو فار اے مین اٹ واز سو ڈیفیکلٹ جسٹ ٹو فیس دیئر. ایک بیچاری ینگ لڑکی کے لیے جو کہ انوسینٹ ہے، جس کا کردار پاک ہے، وہ ایک بچہ گود میں لے کر کیسے جائے گی اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، اپنے خاندان قبیلے کے سامنے. اور لڑکی بھی وہ جس کا تعلق نیک خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، نبیوں کے خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دعوت تبلیغ کرنے والے خاندان سے. اس مومنٹ کو اللہ قرآن میں کہتا ہے، وہ کہتے ہیں میں کاش کہ میں مر گئی ہوتی، بکھر گئی ہوتی، ٹھیک ہے، میں موجود ہی نہ ہوتی تو مجھے اس مشکل وقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. وہاں پر اللہ نے اس کو دس از another account جہاں ان کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ لے کر تو اللہ نے وہاں پر کہا ٹھیک ہے تم اس کھجور کے درخت کو پکڑو، اس کو نیچے کھینچو، تمہارے لیے تازہ کھجوریں آئیں گی، وہ کھاؤ، یہ نیچے پانی ہے اس کو پیو. ٹھیک ہے. اور اس سے سکون راحت لو. بہرحال جب وہ بچہ آ گیا دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام، چھوٹا سا بچہ وہ لے کر آ گئے اپنے، امیجن کریں اپنے گاؤں میں گھستی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو اپنا بچہ اٹھائے ہوئے لے آئے، تو اس نے کیا کیا. ٹھیک ہے. وہ یہودی تھے سارے، ٹھیک ہے، جوش تھے. شی واز اے جوش وومن، وہ خود یہودی خاندان سے تھی. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہودی خاندان میں پیدا ہوئے، سو ہی واز اے جو جب وہ پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. جودا کی نسل میں تھے. ان کا لینیج جو وہ کیا کہتے ہیں، وہ والدین کی وہ پیڑھی لکھی ہوتی ہے، لڑی شجرہ نسل کہہ شجرہ سکتے ہیں، شجرہ نسل، شجرہ نسل. شجرا ہاں ٹھیک ہے. شجرا اس میں نسل. آتا ہے کہ وہ جودا کے بچوں میں سے. ٹھیک ہے. وہ جب آئے تو اللہ اس منظر کو پیش کرتا ہے، فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ. اپنا وہ بچہ اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی. قالو، وہ کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تم نے اتنا گھناؤنا گندا کام کر دیا. وہ پہلے ہی اس کے بارے میں پریشان ہو رہی تھی، اب انہوں نے یہ بات کر دی. ٹھیک ہے. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تمہارا باپ تو غلط آدمی نہیں تھا، گناہ گار آدمی نہیں تھا، نہ ہی تمہاری ماں باغیہ تھی، نہ ہی تمہاری ماں کوئی اتنے برے کردار کی عورت تھی. تم نے یہ کیا کر دیا مریم. فاشارت الیہ، تو اللہ نے جو ان کو حکم دیا تھا انہوں نے وہ کیا، انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. فاشارت الیہ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو وہ کہنے لگے ایسے کیسے ہو سکتا ہے چھوٹا سا بچہ جس کو تم نے پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں، ٹھیک ہے، کریڈل میں جو بچہ، وہ کیسے بولے گا. اس کی طرف کیا اشارہ کر رہی ہو. کیفا، کیسے بولے گا. قال انی عبد اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. ماں چپ ہو گئی. اللہ نے حکم دیا تھا تم خاموش رہنا. چھوٹا بچہ، چھوٹا بیبی جو اٹھایا ہوا ہے، وہ بولا، کیا کہتا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے، مجھے چنا ہے کہ وہ مجھے کتاب دے اور مجھے نبی بنائے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے حکم دیا. یہ بچہ چھوٹا بول رہا ہے، اور میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ ہوں. وما ججلنی، جب ہاں، وبرم بوالدتی، اور میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں. وما ججلنی جبارا شقی، اور اس نے مجھے شکی نہیں بنایا، اس نے مجھے نعوذ باللہ سر پھیرا نہیں بنایا. ٹھیک ہے. میں اپنی ماں سے اچھائی سے پیش آؤں. اب اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی. یہ پہلا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو قرآن بتا رہا ہے. اسی طرح پہلا معجزہ
جو بائبل بتاتی ہے عیسی علیہ السلام کی زندگی کے جب سے پہلا تھا، جب آپ اس کو دونوں کو آپس میں میچ کریں بائبل سے قرآن سے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں قرآن میں، ایک تو وہ اپنی ماں کا دفاع کر رہے ہیں. قرآن میں کیا بتا رہا ہے اللہ؟ وہ اپنی ماں کی پاکیزگی کا دفاع کر رہے ہیں کہ یہ کوئی فاحشہ عورت نہیں ہے، میں نہیں معجزے ہے، سے پیدا ہوا ہوں، اللہ نے مجھے بنایا اس طرح بغیر باپ. ٹھیک ہے. بے شک، اس کا ثبوت معجزہ کیا ہے کہ چھوٹا بچہ کبھی نہیں بولتا، چھوٹا بچہ بولا. ٹھیک ہے. little baby speaks اور بتاتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے کتاب دی جائے گی، میں اللہ کا حکم مانوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں سے نرمی سے پیش آؤں، بدتمیزی سے پیش نہ ہوں. والسلام علیہ، اور کہتے ہیں میرے پہ سلامتی ہو، میرے پہ سلام ہو. یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. ٹھیک ہے. عربی میں یہ سیگا پہلا پاسٹ کا ہے، جس دن میں پیدا ہوا، اگلے دو سیگے فیوچر کے ہیں. ٹھیک ہے. جس دن میں مروں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہ نہیں کہ جس دن میں مرا. ٹھیک ہے. یہاں پر عیسائی مشنری جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایون کہ ان کو عربی بھی جن کو آتی ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا جس دن میں مرا، وہ فیوچر ہے. ابعثوا حیا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. یوم اموت، جس دن میں مروں گا، نہ کہ مرا. ٹھیک ہے. آگے یہ آیت ایسے چلتی. اب یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک. اور پھر آگے اس کے بعد چاروں آیات ہے، سورہ آیت نمبر 34-35 تک. ٹھیک ہے. تو جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ اللہ کو یہ بفٹ نہیں کرتا، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بچہ پیدا کرے. سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، وہی الفاظ جو بائبل میں ایز اٹ از آج لکھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرا اللہ اور تمہارا اللہ ایک رب ہے. ٹھیک ہے. صرف اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، وہ یہ سیدھا رستہ ہے. ٹھیک. یہ سیدھا رستہ ہے. آگے اللہ بتاتا ہے کہ ان میں سے دو گروپ لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا اس بات پہ کہ صحیح رستہ کون سا ہے، عقیدہ کیا ہے، خدا کون ہے، خدا کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. ان کے آپس میں اختلاف ہے. اٹس اے بیوٹیفل ٹاپک، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. اب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ آپ نے یہاں پر یہ قرآن کا اکاؤنٹ سن لیا. ٹھیک ہے. کیسے انہوں نے اپنی ماں کا دفاع کیا، کیسے اپنے ماں سے اچھائی کا درس دیا، کیسے معجزے کی صورت میں انہوں نے بچپن میں چھوٹا بچہ کلام کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے. سارے سوالوں کا جواب دے دیتے. صرف یہ نہیں کہ بول کے ماں کی پاکیزگی بیان کر دی، بتا دیا کہ میں کون ہوں، میں کیوں بھیجا گیا ہوں، اور بتا دیا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. عبداللہ ہوں، انی عبداللہ. ٹھیک ہے. میں اللہ کا سرونٹ ہوں. کانا CANA کانا. ٹھیک ہے. اردو میں ہو سکتا ہے گانا یا گانا لکھا ہوا ہو. اس کی شادی تھی، ایک بندہ تھا، اس کی شادی تھی. ٹھیک ہے. جوش فیملی میں اس کی اب شادی پہ شراب شروب چل رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، لڈو کھا رہے ہیں، مٹھائی بن رہی ہے، لے کوئی یہ چیز جائے. بائبل میں لکھی ہوئی ہے. یہ بائبل میں لکھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ. ٹھیک ہے. اس اوکے، کی شادی پہ لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کے پاس آتی ہے. اب یہ بائبل کا اکاؤنٹ سن، پہلا معجزہ جو سب سے پہلا معجزہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اوکے، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جوان ہیں اور 30 سال کی عمر کے بعد کا واقعہ سنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے تبلیغ شروع کی، لوگوں کو معجزے دکھانا شروع کیے، چیزیں جس کو ہاتھ لگاتے تھے اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی. ٹھیک. یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور آپ وسلم کو دیے گئے، یہ تین الگ اتنے امپورٹنٹ ایشو ہیں، ٹاپکس ہیں، ان کے اوپر ہم نے ایک سیشن کرنا ہے انشاءاللہ. یاد رکھیے گا اوکے. کہ وہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن دیا گیا وہ کیوں دیا گیا. ان تینوں کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان تینوں کا آپس میں تعلق کیا ہے اور کیا وجہ ہے، وہ آج کے دن ہم ریائز کرتے ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اس سے ساری چیز کلیئرٹی کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو چھو بھی لیتا نا ان کے کپڑے کو، اس کی بیماری دور ہو جاتی. کس کو خارش ہوتی، وہ آ کے پیچھے سے قمیض پکڑتا، وہ ٹھیک ہو جاتا. ٹھیک ہے. اس وقت گریک میڈیسن عروج پہ تھی ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اللہ نے کہا کیا میڈیسن فارغ کراؤ کھلی ولی، میرے بندے کو ہاتھ لگاؤ گے تو صاف ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. یہ معجزہ ایسے کام کرتا تھا.
whoever who will talk about this. काना की शादी पे उनकी माँ उनके पास आके कहती है यसु ईसो जो भी उनका जीसस तो नहीं कहते थे, उनका जो नाम था वो लिया कि शराब खत्म हो गई है, वाइन खत्म हो गई है, अल्कोहल खत्म हो गई है, तू कुछ कर दे, मतलब कि कुछ बना दे, कोई मौजज़ा कर दे, लोग शराब शुरू पी ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने आगे से कहा, औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया। क्या कहा? औरत अपनी माँ को कह रहे हैं। औरत वुमन इट इज नॉट माय टाइम येट, मेरा अभी वक्त नहीं आया। मैंने कुछ दर्जनों लोगों से अलग अलग पूछा, जापानियों से, अमेरिकन से, ठीक है, ब्रिटिश से, पाकिस्तानियों से, कीवी से, कि तुम अपनी माँ को कैसे बुलाते हो? जब गुस्से में हो, खुशी में हो, गमी में हो, जब तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने आती हो, कहते माँ, मदर, मामा, अम्मी, ठीक है, मामा, मदर, ठीक है, बेबे। मैं अपनी माँ को बेबे कहता हूँ, पंजाबी में हमारा एक एक्सेंट है, ठीक है, मोहब्बत से। मैंने कहा अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा कहे अपनी माँ को कहे औरत, या मैं तुझसे बात नहीं करता, तुम्हें क्या लगता है वो बंदा कैसा होगा? हर बंदे ने कहा इंसल्ट है, बेइज्जती है, बदतमीजी है। इंसल्ट है, बेइज्जती है और बदतमीजी है। हर बंदे के ये अल्फाज सिमिलर। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि ये जो वाकया बयान किया जा रहा है ईसा अलैहिस्सलाम का, सबसे पहला मौजज़ा क्या कि उन्होंने साफ पानी को शराब बना दिया। पहले नंबर पे शराब हलाल की जा रही है इधर, ये मौजज़ा बता के शराब हलाल की जा रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या किया जा रहा है? माँ के साथ बदतमीजी सिखाई जा रही है। मैंने हर बंदे से पूछा, आपसे भी पूछूंगा, कि कोई शख्स अपनी माँ को कहे औरत जा मैं नहीं आता, औरत मैं बिजी हूँ, औरत अभी मेरा वक्त नहीं आया, ये किस तरह का एक्सप्रेशन, बिहेवियर और एटीट्यूड है? क्या ये बदतमीजी में आता है, तमीज में आता है, या अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? आप अपनी माँ को ऐसे कहोगे? नहीं, नहीं कहोगे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? परसों एक बंदा था इधर, नया-नया ऐसा ही हुआ था और वो अभी लर्न कर रहा था। तो मैंने जब ये उस सामने रखा तो मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है? क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा होगा? कहा था नहीं। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता कि उन्होंने ये अल्फाज़ इस्तेमाल किए होंगे। मैंने कहा अगर ये किताब में लिखे हों तो क्या आप मानोगे कि उन्होंने ये सवाल इस्तेमाल किए या किसी ने किताब में झूठ लिख दिया? दोनों में से क्या चुनोगे? उसने कहा किसी ने किताब में झूठ लिखा। तो हम कहते हैं ये डेफिनिटली। किताब झूठ बोलती है, उनके कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। अल्लाह ने कुरान में जब बिल्कुल। कहा वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आऊँ। वो जो इल्ज़ाम ईसाइयों ने लगाया था ईसा अलैहिस्सलाम के किरदार के ऊपर, अल्लाह ने उसको वाज़ेह किया कि ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो ऐसा करने वाले नहीं, अल्लाह ने हुक्म दिया था कि नरमी से पेश आना। तो जहाँ-जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है 25 मर्तबा उसको करेक्ट किया गया उस अकीदे को जो उन्होंने गलत गढ़ लिया था ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ठीक है ना? उस उनके किरदार को वाज़ेह किया गया। तो मैं पेश करता हूँ ये दोनों अकाउंट कि आप ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मुइज़ा बाइबल में पढ़ लें और कुरान में पढ़ लें, खुद फैसला कर लें आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन-सा अल्लाह का कलाम है, कौन-सा उनको ज़्यादा इज़्ज़त और ऑनर देता है ईसा अलैहिस्सलाम की कैरेक्टर को, उनकी प्रोफाइल को। कि एक बंदा अपनी माँ के ऊपर लगा हुआ ऐसा यहूदियों का दाग, इल्ज़ाम धो रहा है, मोज़े की शक्ल में, अल्लाह ने उसको ये ताकत दी। दूसरी तरफ वो ना सिर्फ शराब बना रहा है, बल्कि माँ से बदतमीज़ी कर। कौन से ईसा तुम्हारे नज़दीक, कौन-सा उनकी प्रोफ़ाइल उन उन उनका जो प्रेज़ेंटेशन है उनकी लाइफ़ की, ज़्यादा फिट बैठती है कि वो अल्लाह के बंदे हैं। खुदा होना तो बड़ी अच्छा, दूर की बात इधर एक क्वेश्चन ये भी था है। कि 30 साल की उम्र के बाद उन्होंने मतलब ये चीज़ें मुइज़ा ज़ाहिर करना स्टार्ट किया। हुँ, तो 30 साल तक उनसे सवाल नहीं हुए बकौल बाइबल? नो वन न्यू हिम दैट ही अगर वाज़ अ प्रॉफिट। उनके मुताबिक, ईसाइयत के मुताबिक कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। कोई सवाल नहीं कोई हो किसी ने ये सवाल नहीं किया हज़रत मरियम से कि ये किधर से आया, कौन है? यस, बाइबल में नहीं है। इनकी दूसरी किताबें ढेर सारी हैं। बाइबल के अलावा भी ढेर सारी किताबें हैं जो अर्ली डेज़ में पहली दूसरी सेंचुरी के अंदर वो लोग कहते थे ये भी खुदा का कलाम है। कौन-सी किताब को उठा के खुदा के कलाम में डालें, कौन-सी निकालें, किसको सेलेक्ट करें। तो जब लोगों की अपनी कहानियाँ हैं, उन्होंने ये भी जो अ, अभी करंट जो किताब है इनके पास,
جس میں 66 بکس ہیں یا 73 بک ہیں یا 81 یا 83 بکس ہیں یا 74 بکس ہیں یا 76 بکس ہیں، وہ 5-6 ڈفرنٹ قسم کی بائبل ہیں، ان میں سے آگے ڈھیر ساری الگ الگ کر کے 156 2024 کے اندر 156 ڈفرنٹ بائبل کے ویریئنٹس، وہ ان میں سے ڈھیر سارے ہنڈریڈز کی تعداد میں نکال دیے گئے، پھر ڈال دیے گئے، پھر نکال دیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو ان کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن جو ان کے پاس ابھی نسخہ موجود ہے جس کو کہتے ہیں خدا کا کلام، اس کے مطابق ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پرانی ٹیسٹامنٹ میں ان کے بارے میں پراپسی ہے کہ ایک ورجن، ایک کنواری ایک بیٹے کو جنم دی گی، اس کا نام ہوگا ایمینول، اس کا مطلب ہوتا ہے گاڈ ود اس، مطلب جو پیدا ہوگا تو لوگ کہیں گے ہمارے ساتھ خدا ہے، خدا is with us۔ پر کسی ایک کتاب میں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بچپن میں گزرا، 30 سال کی عمر تک، ایون آخر تک کسی نے کہا کہ وہ خدا آ رہا ہے، خدا صاحب آئے بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے، ٹھیک ہے؟ کوئی اسی بندے نے ان کو خدا نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ کرکٹ کھیل رہے تو بولا خدا یار تم بالنگ کراؤ۔ He was a young boy and he was playing with his friends، ٹھیک ہے؟ جو جس بندے سے جوزف انگلش میں ہے، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، یوسف، جس بندے سے ان کی ماں کی مریم علیہ السلام کی ان کے مطابق منگنی ہوئی تھی، قرآن میں اس جوزف کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں، ان ہاں کے مطابق اس کی عمر تھی 90 کے 98 سال، اور مریم سلام اللہ کی عمر تھی 12 سال، ان کی اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو تھا، ٹھیک ہے، وہ کارپینٹر تھا، بڑھئی تھا، تو وہ والا پیشہ عیسیٰ علیہ السلام نے سیکھا اس سے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی کو وہ باپ کہتے ہیں، اسی کے باپ کا نام سے کتاب میں لکھا ہوا، تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے یوزف کا نام عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے لیے کیوں لکھ دیا؟ تو یہ کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس طرح سمجھتے تھے۔ تو میں نے کہا اگر لوگ ایسے سمجھتے ہیں، خدا بھی ایسا سمجھتا تھا؟ نہیں، خدا کے نزدیک تو وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو پھر یہ کلام اگر خدا کا ہے تو خدا بتائے نا کہ وہ میرا بیٹا ہے، لوگوں کا بیٹا نہیں ہے، تو یہ واضح کرتا ہے ڈیفینیٹلی جب یہ لوگ کہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ لوگوں نے کتابیں لکھی۔ لوگوں کی کتاب ہے نا، لوگوں نے لکھی ہے۔ اگر خدا کا کلام ہوتا تو خدا اپنا نیریٹو دیتا، جیسے قرآن میں خدا نے اپنا نیریٹو دیا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی بات کرنے والا، ٹھیک ہے؟ جو یونا کی انجیل ہے، چیپٹر نمبر 10 کی آیت نمبر 30 اور 31 میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے مخاطب کو کہتے ہیں، یہ اللہ سے مخاطب کو کہتے ہیں، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں یا اللہ تاکہ یہ جان لیں، یا اللہ یہ ہمیشہ والی زندگی کا رستہ ہے، اور قربی زندگی کا رستہ کیا ہے؟ تاکہ یہ جان لیں کہ صرف تم ایک واحد خدا ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کس کو؟ ایک اللہ کو۔ کس کو مخاطب کر کے؟ اپنی قوم کو۔ یا اللہ تاکہ یہ جان لیں کہ صرف تم ایک واحد خدا ہو۔ جب انہوں نے کہا نا صرف یو آر دا اونلی گاڈ، انہوں نے اپنے آپ کو اس میں سے نکال دیا کہ میں خدا کا حصہ نہیں ہوں۔ فادر سن ہولی اسپرٹ تینوں ایک خدا بن جاتے ہیں، انہوں نے کہا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو گاڈ شپ ہے اس کا میں انہوں نے کہا یو آر دا اونلی، جب آپ کسی کو اونلی کہہ دیتے ہیں کہ وہی اس چیز کا مالک ہے، وہی خدا ہے، وہی مختار ہے، تو آپ اس میں سے نکل جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے آ کے پوچھا کون سی کمانڈمنٹ سب سے بڑی کمانڈمنٹ ہے، کون سا لا، قانون، کون سی جملہ؟ انہوں نے کہا our God is one، ہمارا خدا ایک۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہارا خدا ایک ہے، لوگوں کا خدا ایک ہے، پھر بندہ سوچ سکتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے یہ بھی خدا خود ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارا خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا خدا ایک ہے، ہمارے میں میں خود شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ خدا کا خدا نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہندوازم میں ہو سکتا ہے، پیگنزم میں ہو سکتا ہے، بدھزم میں ہو سکتا ہے، سکھزم میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام میں نہیں ہو سکتا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی اس میں نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں میرا اور تمہارا خدا ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ نہیں، یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو آپ کا کویسچن یہ تھا کہ ان کا بچپن کا ذکر بائبل میں کیسا ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے۔ قرآن میں ان کی پیدائش کا ذکر میں نے آپ کے سامنے بیان ان کر کا دیا، تعارف کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بالکل کہ قرآن نے شروع سے ہی ان کی پیدائش کے وقت ہی لوگوں کو بتا دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو ان کی جو زندگی گزری 30-33 سال جتنے بھی وہ ہوں، وہ اللہ کی راہ میں کام کرتے ہوئے گزری، بچپن سے ہی، جوانی میں بھی، ٹھیک ہے؟
ہر وقت وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، ٹھیک ہے؟ جبکہ عیسائیت کے مطابق 30 سال کی عمر میں انہوں نے یہ تبلیغ شروع کی، مشن شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ ایک گمنام سپاہی تھے، کوئی خدا والا معاملہ نہیں تھا، کوئی ان کو خدا نہیں کہتا تھا، کوئی خدا کا بیٹا نہیں کہتا تھا، کوئی اس طرح کا چکر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہانی میچ نہیں کرتی ان کی پرسنالٹی کے ساتھ۔ ہم دعوت دیتے ہیں اپنی مسیحی بھائیوں کو کہ وہ اس اکاؤنٹ کو دوبارہ پڑھیں، دونوں طرف سے، قرآن اور بائبل سے، اور خود فیصلہ کریں کہ صحیح رستہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی بال ہے، وہ اگر آپ نے بیٹ کر دی تو پھر آگے والی زندگی میں تو اسے واپس آنے کا تو آپ کو چانس نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ پلے اٹ وائزلی۔ تو واٹ واز دا لاسٹ کوشچن؟ اسینشن، کہ جو اب اوپر اٹھائے گئے، ٹھیک ہے، جب وہ بالکل آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے، یا ان کے روح پوش ہو جانے والا جو یہ 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 یاسر بھائی بہت لمبا کویسچن ہو جائے گا، میں آپ کو اس یہ ہم کو ریپ نیکسٹ کر ویڈیو میں. دیتا ہوں، میں اس کو ریپ کر دیتا ہوں کوئکلی، ٹھیک ہے، تاکہ اوکے اس سیشن کے اندر آپ کے تینوں کویسچن ایٹ لیسٹ ایڈریس ہو جائیں۔ لیکن اس کو اوکے اوکے الگ سے اگر لینا ہے کسی ایک سیشن میں، تو اس کا ٹاپک اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا سولی چڑھائے گئے یا نہیں، بالکل میں پھر یہ سب ٹاپک بن جائے گا۔ ہیئر آئی گیو یو ٹو اکاؤنٹس۔ پال سینٹ پال اپنی کتابوں میں کہتا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ میں، ٹھیک ہے، بائبل میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ 40 دن زمین پہ چلتے رہے اور پھر آسمانوں میں اٹھا لے گئے، ٹھیک ہے۔ جبکہ یوحنا، مرکز اور متی کی انجیل پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس دن ان کو پھانسی ہوئی، تیسرے دن وہ دوبارہ زندے ہو گئے، اور پھر جب وہ جس دن زندہ ہوئے اسی دن وہ اوپر اٹھا لیے گئے بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف ہے ان کے آپس میں اپنی بائبل کے اندر، کیا وہ اسی دن اٹھائے گئے یا 40 دن بعد اٹھائے گئے، یہ خود فیصلہ کریں گے whoever ان کے مطابق، ٹھیک ہے۔ میتھیو، مارک، لوک اینڈ جون ان کے مطابق وہ تیسرے دن قبر سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ ہمارے سامنے وہ نعوذ باللہ مردہ پڑے تھے، ہمارے سامنے وہ زندہ اٹھے اور پھر نکل گئے۔ کوئی عینی شاہد نام کے ساتھ موجود نہیں ہے، ایک بھی پوری بائبل کے اندر، ٹھیک ہے، ایک بھی۔ وہ جو خواتین تیسرے دن ان کی کتاب کے مطابق دیکھنے گئی تھی، ایک کتاب کہتی ہے ایک خاتون تھی، ایک کہتی ہے 2 خاتون تھی، ایک کہتی ہے 3 خاتون، ایک کہتی ہے وہاں 2 مرد تھے، ایک کہتی ہے وہاں 2 فرشتے تھے، ایک کہتی ہے وہ کسی سے نہیں ملے، ایک کہتی ہے وہ ڈھیر ساروں سے ملے۔ تو الگ الگ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ہیئر سے ہے، رومرز ہیں، ٹھیک ہے، خبریں ہیں، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی آئی وٹنس نہیں ہے۔ تو جب وہ تیسرے دن بہرحال وہ نکلے قبر سے، کہنے کے مطابق جب وہ گئے تو قبر خالی تھی، ایسے وہ بتاتے ہیں۔ تو پھر وہ باہر گئے، اپنے صحابہ سے ملے، ان کو بتایا کہ میں زندہ ہوں، مرا نہیں ہوں، وہ بھی ایک بڑی سمجھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک۔ پھر جب وہ اس کے بعد جیروسلم گئے، ٹھیک ہے، وہاں پر لوگوں سے ملے، گلیلی گئے، ایک اور جگہ فلسطین میں، وہاں لوگوں سے ملے، اور پھر وہاں سے وہ صرف ایک نیوز، باقی 4 کی 4 کسی کتاب میں نہیں بولا، صرف ایک نے بولا کہ وہاں پر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھے، ان کے سامنے وہ 2 بندے آئے، یعنی فرشتے آئے، ان کو آسمانوں میں ہمارے سامنے اٹھا کر لے گئے۔ دس از ہز اسینشن، ٹھیک ہے، سولی چڑھے، مرے، زندہ ہوئے، اٹھا لیے گئے، لیکن کسی چیز کا کوئی آئی وٹنس ایک بھی موجود نہیں ہے۔ آئی وٹنس ہوتا ہے نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ، جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی وہ وہاں سے بھاگ چکے تھے، ان کی اپنی کتاب کہتی ہے، مرکز کی انجیل کہتی ہے 12 کے 12 سارے کے سارے ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو کوئی بھی آئی وٹنس نہیں ہے سوائے ایک خاتون اور ایک کے، لیکن اس خاتون نے نہ کتاب لکھی، نہ کتاب لکھنے والے نے کہا کہ میں نے اس سے سنا، مجھے اس خاتون نے بتایا، نہ کوئی اس طرح کی وٹنس موجود نہیں ہے ایک بھی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں مارا گیا، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ ان کی اپنی کہانی ہے۔ کیسے کہتا ہے؟ کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 156 میں اللہ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ان کا، یہودیوں کا یہ کہنا، ایسے کہنا، ہم نے مار دیا، ہم نے مار دیا، ان کا وہ مشن تھا ہم کو مارنا۔ تو دے بوسٹ، انہوں نے بڑے دعوے کیے
ٹھیک ہے، بہادری کے، ہم نے مار دیا عیسیٰ کے بیٹے مسیح کو، سوری مریم کے بیٹے مسیح کو، عیسیٰ کو، جو اللہ کا رسول ہے، ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم، اللہ کہتا ہے نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے کر دیا۔ ولیکن شبہ لہم، ان کو ایسا لگا، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایسا بنا دیا گیا، ان کو لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا، مار دیا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوا۔ کیسا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ بھی اس میں ڈفر کرتے ہیں، آپس میں اندازے لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اس بات میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو دعوے کر رہے ہیں کہ وہ مار دیے گئے، وہ شک میں پڑے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ لفی شک منہ ما لہم بہی من علم، اس سارے معاملے کا کسی کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، سنی سنائی باتیں بتا رہے ہیں، کوئی آئی وٹنس نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ما لہم بہی من علم الا اتباع ظن، سوائے کہ وہ ایک گمان کی، وہ ایک شبے کی پیروی کر رہے ہیں، ایک گمان کو سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلا بندہ جس نے گریک اور ایک اور لینگویج سے چیزیں اکٹھی کر کے، کتابیں اکٹھی کر کے لیٹن لینگویج میں، ٹھیک ہے، اس نیو ٹیسٹامنٹ کی، ٹھیک ہے، ان کی انجیل، جو ان کی کتاب ہے بائبل، اس کا ترجمہ سب سے پہلے لیٹن لینگویج میں کیا تھا، اس کا نام تھا سینٹ جیروم، جیروم، رائٹ۔ وہ بندہ اوکے، بہت بڑا عالم تھا ان کا۔ اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خون جودیا کی زمین پہ ڈرائے نہیں ہوا، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ کوئی اور تھا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، وہ کوئی اور تھا جس کو سولی چڑھا دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھا گیا۔ ان کا اپنا بندہ اس دور کا کہتا ہے، پہلی دوسری تیسری صدی کا کہتا ہے۔ یہ کہاں سے اٹھا کر لے آئے یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دی؟ کوئی وٹنس نہیں ہے، جبکہ اس دور کا ترجمہ کرنے والا سیٹ جیروم، جس کی کھال ادھیڑ لی گئی اس جرم میں کہ اس نے ترجمہ کیوں کیا، کھال، جسم کی سکن اتار دی گئی، اس کو اس طرح قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس اچھا، ہاں، بہت بڑا نام ہے عیسائیت کے اندر، سینٹ جیروم، ٹھیک ہے۔ اس کے ذمہ اور بھی چیزیں لگائیں کہ اس نے کتاب میں یہ چیزیں لکھی، بٹ یہ جو اس کے اپنے الفاظ ہیں، the blood of Christ did not dry on the land of Judea, it was someone else۔ عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پہ نہیں مرے، کوئی اور تھا جو سولی چڑھا دیا گیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، آخر شبہ لوگ، بہر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو اللہ پھر آگے فرماتا ہے بل رفع اللہ الیہ، لیکن اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اور اللہ طاقت رکھتا ہے، عزیز ہے، ٹھیک ہے، وہ طاقت والا ہے اور حکمت والا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ کیسے کیا؟ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی، اس کو سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں، اس کو جہاز بھیجنے کی ضرورت نہیں، the way you want to do it he does it، right؟ تو یہ وہ اکاؤنٹ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پکی بات نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی وٹنس نہیں ہے، کوئی ایک بھی وٹنس نہیں، بلکہ ان کے اپنے وٹنس ان کے خلاف جاتے ہیں۔ عیسائیت کے اس مقدمے سے، عیسیٰ علیہ السلام کی کے دنیا سے چلے جانے سے تقریباً 550-600 سال بعد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نبی بنا کر، تب قرآن آیا، پھر قرآن نے یہ حقیقت ساری بتائی۔ لیکن اس سے پہلے جو 500 سال ہیں، اس 500 سال کے اندر عیسائیت کے اپنے جو علماء ہیں، جو اپنے ان کی کتابوں کے عالم ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ نہیں ہوئی، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات ایسے نہیں ایسے ہوئے، ان کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا۔ اللہ فرماتا ہے نا سورہ مریم فاختلف الذین فاختلفوا بینہم، ٹھیک ہے، جو وہ لوگ تھے وہ آپس میں اختلاف میں آ گئے، ان کو میٹر کا اندازہ نہیں تھا۔ تو یہ اس طرح ہے، ایسا ہے۔ اگر ہم کلیئرلی ڈسکس کریں تو یہ 4 مین اکاؤنٹ ہیں، مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، جو گاسپلز ہیں، ان میں یہ سارا ذکر آتا ہے۔ اگر ہم ان کو کلیئرلی دیکھیں، پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ میچ ٹیلی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں خدا کا کلام کیسے ایک دوسرے سے ڈفر کر سکتا ہے، یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ 3 عورتیں ہیں، وہاں خدا کہہ رہا ہے نہیں ایک عورت ہے، ٹھیک ہے، یہاں کہہ رہا ہے 3 مرد ہیں، وہاں کہہ رہا ہے دو مرد ہیں، دو فرشتے ہیں، یہاں خدا کہہ رہا ہے اس طرح سے ہم جاگے تو انہوں نے اس کو بولا کہ کسی کو مت بتانا، ادھر اس کو کہا کہ نہیں جاؤ میرے صحابوں کو بتا دو۔ ادھر وہ جب زندہ ہوتے ہیں دوبارہ قبر سے نکلتے ہیں تو وہ ایک مالی کی شکل میں کپڑے
ڈسگائز کر کے لباس پہن کے مالی کا کھڑے ہیں، اور وہ جو میری ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہی ہے، رو رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، تو مالی پیچھے سے کہتا ہے کیوں رو رہی ہو، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میرا ماسٹر، میرا ٹیچر، میرا استاد، وہ ٹھیک ہے، اس کی باڈی کو پتہ نہیں کہاں دفن کر دیا، لے گئے، مجھے نہیں مل رہے، تم مجھے بتاؤ۔ تو وہ جب انہوں نے دوبارہ کہا میری، مریم، اس کا نام مریم، تو ان کا ہے ٹیچر آپ، جیسس آپ، تب اس نے پہچانا۔ وہ پہلے سمجھ رہی تھی وہ کسی مالی سے، گارڈنر سے بات کر رہی۔ ہم کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے موت کو ڈیفائی کر دیا، موت کو ہرا دیا، دوبارہ زندہ ہو گئے، اب کس کے ڈر سے وہ اپنا بھیس بدل کے کھڑے ہوئے کہ دوبارہ ارسٹ ہو جائیں گے، دوبارہ سولی چڑھا دیے جائیں گے؟ رومی سولجر آ کے ان کو، سپاہی آ کے دوبارہ ان کو نہ ارسٹ کر لے، یہودی دوبارہ نہ دیکھنے کے دوبارہ زندہ ہے۔ اب جب موت کو ہی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا، پھر ان کے مطابق دوبارہ زندہ ہو گئے، اب کس بات کا ڈر ہے؟ ہیں؟ اب کس ڈر کی وجہ سے آپ اپنا روپ تبدیل کر کے کھڑے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ مرے نہیں تھے، وہ سولی نہیں چڑھے تھے، وہ اصل میں زندہ تھے، وہ مالی کے روپ میں اگر ادھر آئے ہیں تو اپنی وہ شناخت چھپا کر کھڑے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے اکاؤنٹ انہی کی کتاب سے ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو اللہ نے صحیح فرمایا، وما قتلوا وما صلبوا، ان کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا، سو آبویس۔ لیکن اس اینگل سے یہ دیکھنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان ساری آیات کا اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو، یعنی اپنی کتاب میں سے کچھ کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اپنی کتاب جب ان کو دکھاؤ کہ دیکھو تمہاری کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، تو اس سے انکار کر دیں گے، اس کے بدلے میں اپنی کتاب سے کوئی اور بتا دیں گے، ہم کہیں گے دیکھو ہم قرآن پیش نہیں کر رہے، ہم تمہیں تمہاری کتاب پیش کر رہے ہیں، تو تم اس کو انکار کر رہے ہو اور اس کو دوبارہ اس کے بدلے میں وہ دوسری جگہ سے جواب دے رہے ہو، اس کا انکار بولو منہ سے کہ انکار کرتا ہوں، ایسا نہیں کہ، ٹھیک ہے، تو یہ سائیکولوجی طور پہ اس 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 گراوٹ کا شکار ہیں جو مطلب کہ چیزیں ان کو پتہ ہیں کہ اب ہاں اقرار کرنے سے ایبسلوٹ ایبسلوٹ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورت نمبر 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امہ، یہ والی آیت سے شروع ہوتی ہے، ایڈ پہ ہوتی ہے، ومنہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن ہیں اکثر فاسق ہیں۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو حقیقت جاننے کے باوجود منہ موڑ دے، وہاں سے بھٹک جائے، ہٹ جائے، جس کے سامنے حقیقت کھل گئی، ان کو جب ہم حقیقت دکھاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، جو نہیں بھاگتے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وہ مومن تھے، ان کے اندر ایمان ہے، ان کو روشنی دکھانے کی ضرورت ہے، ان کو سچ دکھانے کی ضرورت ہے، which we are trying to do inshallah۔ تو this was the answer of your 3 questions، کہ ان کا بچپنا، ان کی اسینشن، اوپر اٹھایا جانا، اور تیسری چیز جو انہوں نے ڈسکس کی کیا تھی؟ وہ جو پانی میں ہاں، وہ بیپٹزم۔ سو آئی ہوپ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، آپ کے کویشچن کے آنسر بالکل ملے ہوں گے۔ آئی ہوپ اس ویڈیو سے، اس پیغام سے کسی کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور۔ فردر کویشچنس ہیپی ٹو ڈسکس، آپ لے کر آئیں، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ ہزاروں سوال ہوتے ہیں، ان کو ون بائی ون تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرسری ویڈیو بنا کر کہہ دینا کہ یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، ختم ہے، وہ غلط ہے، یہ سچ ہے، اس طرح کام نہیں ہوتا۔ ہمیں